السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور علیہ السلام کی پیدائش کا، آپ کی ولادت کا، اس دنیا میں آپ کی آمد کا مبارک مہینہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، اور ربیع الاول میں ہم حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ اس مہینے کو آپ سے نسبت ہے. اور یہ مہینہ دراصل محبت رسول کا مہینہ ہے. اس مہینے کی مثال اس موسم کی طرح ہے کہ ہر موسم میں مختلف فصلیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر میں نے ایک الگ ویڈیو بھی کی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ہر موسم کی اصل ایک الگ فصل ہوتی ہے، اسی طرح جو روحانی موسم ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. جیسے رمضان عبادت کا مہینہ ہے، محرم حضور علیہ السلام کی آل اور امام حسین کی شہادت کے ذکر کا مہینہ ہے. اسی طرح ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ ایک ایسا موسم ہے جو محبت رسول کا روحانی موسم ہے، عشق رسول کا روحانی موسم ہے، تذکرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی موسم ہے. تو مختلف لوگ مختلف انداز میں ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ سے محبت کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، ربط رسالت کو مضبوط کیا جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس سال ربیع الاول کے موقع پر حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنا ایک ادنا سا ایک عاجزانہ سا نذرانہ پیش کیا جائے، وہ اس طرح کہ آپ کے خاندان کا ذکر کیا جائے کہ حضور علیہ السلام کا خاندان کیا ہے اور کون ہے اور اس کے کون سے لوگ ہیں. تو خاندان مصطفیٰ کے نام سے یہ ایک سیریز میں شروع کر رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ربیع الاول کے اس مہینے میں مختلف اقساط میں پیش کروں گا. اور آج میں شروع کر رہا ہوں اس ذکر کا حضور علیہ السلام کے خاندان کے ذکر کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس وقت ہوئے اور حضور علیہ السلام سے قبل کتنے ہزار سال کا عرصہ ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں اور مختلف تاریخی روایات ہیں. لیکن ان ساری روایات کی صداقت کے بارے میں اس لیے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے چونکہ زمان کا تعین یا جو زمانے کا تعین اس کی کوئی ثبوت اس طرح کے نہیں ملتے. سائنٹیفکلی جب ہم جائزہ لیتے ہیں سائنسدانوں کی تحقیق کا تو وہ جو چیزیں سامنے لاتی ہے وہ مختلف ہیں. لہذا اس بحث میں میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا. کسی اور موقع پر دونوں جو تاریخی شواہد یا تاریخی جو باتیں کی گئی ہیں، جو سائنٹیفکلی حضرت ابراہیم اور حضرت آدم کے دور کے بارے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، ان کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ کہ الگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے. تو آج صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، اور آپ کا ہمیں علم ہے کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت نمرود کی حکمرانی تھی، اور نمرود ایک بہت بڑا حکمران تھا. اپنے آپ کو وہ خدا سمجھتا تھا، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا. اور اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میرا جو اپنا خیال ہے اس کے مطابق کئی صدیاں یا کئی ہزار سال کا وقفہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو دنیا سے تمام کفار کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور صرف اہل ایمان ہی باقی رہ گئے تھے جو کشتی نوح کے اوپر سوار تھے. تو اس کے بعد چند 100 سالوں میں دنیا کا کفر اور شرک کی طرف اتنی جلدی لوٹ جانا ممکن نہیں تھا کہ چند 100 سالوں کے بعد ہی نمرود ایک ایسا حکمران ہو کہ جو پوری دنیا کے ایک بیشتر حصے کے اوپر حکمرانی کر رہا ہو، بڑا مضبوط ہو، اور اتنا مضبوط ہو کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہو، اور اس کی خدائی کے دعوے کے سامنے کوئی آواز ہی بلند نہ کر پا رہا ہو، اور پھر وہ بت ہوں اور بتوں کی عبادت کی جاتی ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی 100 سال یا کئی ہزار سال کے بعد ہی نمرود کا یہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو جیسے فرعون کے دور کے بارے میں، حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا ہوا، تو اسی طرح کا واقعہ تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ نمرود کو کہانوں نے یا جو جادوگر تھے یا جو پیشن گوئی کرنے والے نجومی تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ وہ لڑکا جب پیدا ہونے کے بعد تمہاری خدائی کے لیے
چیلنج بنے گا اور ہمارے بتوں کے لیے چیلنج بنے گا، ہمارے خداؤں کے لیے چیلنج بنے گا۔ تو پھر اس نے بھی اسی طرح کا حکم دیا جو بعد میں فرعون کے لیے مذکور ہے کہ جو بچے پیدا ہوں ان کو، جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، یا جن جن عورتوں کے حمل ہیں یا جو حاملہ ہیں ان کو مار دیا جائے تاکہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہو۔ تو پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو والدہ ہیں وہ ایک غار میں شفٹ ہو گئیں، اور غار میں وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ ان کو غار میں ہی چھوڑ کے اپنے گھر آ جاتی ہیں اور پھر چھپ کر انہیں دودھ پلاتی رہتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ یہ سمجھے پرورش ہوئی ایک غار میں ہوئی، تاکہ وہ بادشاہ جو نمرود تھا اور اس کے جو حکومتی اہلکار تھے ان کی نظروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوشیدہ رکھا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے، جب بڑے ہوئے، اور جب وہ غار سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو نور ایمان سے یقیناً منور کیا ہوا تھا، اور آپ اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ جو واقعہ قرآن مجید میں آپ وہ آیات پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان کی نظر ستارے کے اوپر پڑی، اور انہوں نے کہا کہ ستارہ میرا رب ہے، اور پھر ستارہ جب غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں، غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، پھر ان کی نظر چاند کے اوپر پڑی اور چاند کو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، اور اسی طرح پھر سورج کے بارے میں بھی جب سورج طلوع ہوا تو سورج کے بارے میں کہا، اور جب سورج غروب ہو گیا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ سورج میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل یہ جو واقعہ ہوا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے، تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ اس وقت انہوں نے حق تک پہنچنے کے لیے یہ، اور جو آپ کے لوگ سننے والے تھے یا جو قوم کے لوگ تھے ان کو حق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ 4 باتیں کہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، جو ستارے کی عبادت کرنے والے تھے ان کو کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، تم کہتے ہو تو یہ میرا رب ہے، اور یہ کیسا رب ہے کہ جو غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں آپ نے کہا یہ میرا رب ہے، نہ کہ اس انداز میں کہا کہ واقعی یہ میرا رب ہے۔ تو وہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ ستارہ بھی رب نہیں ہو سکتا، چاند بھی رب نہیں ہو سکتا، اور سورج بھی رب نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے ان کا نام تارخ تھا، آپ کے چچا کا نام آذر تھا، اور جو آپ کے چچا تھے وہ بتوں کا کاروبار کرتا تھا، آذر جو تھا، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ اس کو آپ نے دعوت دی اور اس نے دعوت قبول نہیں کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، بت تھے ایک، اور ایک گھر میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر عبادت خانے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بتوں کو کی عبادت کے ڈیفینیٹلی قائل نہیں تھے، چونکہ اب اللہ کے نبی تھے، آپ توحید کی بات کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت کی بات کرتے تھے، لوگوں کو ایک رب کی بندگی کی طرف بلاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو اور باقی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے بتوں کی جو عبادت ہے یا بتوں کے آگے سر جھکانے سے لوگوں کو منع کیا، اور بتایا کہ یہ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، اللہ ہے جو تمہارا بنانے والا ہے، جو میرا بنانے والا ہے، اور وہی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عبادت کا لائق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب ساری دعوتیں دینا شروع کی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد ڈیفرنٹ ہیں، ذرا مانا تو نہیں اکثریت نے۔ تو ایک تہوار تھا، اس تہوار میں وہ بتوں کو بڑا سجا کر رکھتے تھے، ان کے سامنے کھانے وغیرہ رکھتے تھے، پھر باہر جا کے کہیں اپنے اس تہوار کے رسومات جو بھی اس وقت کا انداز تھا ان رسومات کو وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ سارے لوگ ادھر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ موقع مناسب سمجھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جاؤ بت خانے میں چلے گئے، کسی بت کا بازو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو کلاڑا تھا یا جس آلے سے آپ نے ان بتوں کو یہ سارا ان کی مرمت کی تھی، وہ جو سب سے بڑا جو بت تھا اس کے کندھے کے اوپر رکھ کے باہر آ گئے۔ تو جب وہ سارا جو لوگ تھے، شہر تھا، جتنے بھی قوم تھی، وہ باہر تہوار منا کے جب بت خانے میں آئی تو انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا، تو وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، ہمارے بتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہاں ایک شخص بولا کہ یہ ابراہیم کا کام ہوگا، چونکہ یہ وہی ہیں جو بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو لایا گیا، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اگین استفہامیہ انداز میں کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، کلاڑا تو تمہارے بڑے بت کے کندھے کے اوپر ہے، اس سے پوچھو کہ اس نے کیا ہوگا یا اس کو پتا ہوگا کس نے کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو بات نہیں کر سکتا، تم کیا بات کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر وہ دعوت دی
کہ عجیب تم بات کرتے ہو، یہ بات نہیں کر سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، تو اس کی تم عبادت کرتے ہو، کیسے تم لوگوں کیا ہے تمہاری عقل کا حال، یہ کیسے بت کی عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ تو جب آپ نے اس طرح کی بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو جو نمرود تھا اس نے پھر آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، اور پھر یہ فیصلہ جو آگے ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ تو آگ کا ایک بہت بڑا، آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ کا ایک بہت بڑا بہمبر تیار کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجلیق کے ذریعے جب وہاں پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ اس آگ کو بجھانے جب پھینکا جانے لگا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس آگ سے آپ کو بچا لوں، تو انہوں نے کہا نہیں، میرا رب ہے، وہ جاننے والا ہے، کیا اس نے تمہیں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اپنی آپ اللہ کے ایک محبوب بندے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو میں اپنے طور پہ آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا رب جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ تو جب وہاں پھینک دیا گیا آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ کا بھانبڑ تو جل رہا تھا، مگر درمیان میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے وہاں پر پہنچے تو وہ جگہ گل و گلزار بن گئی، اور وہ آگ کئی دنوں تک جلتی رہی۔ پھر کتابوں میں مذکور ہے کہ نمرود اپنے محل کی چھت کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا، تو اس کی آگ کے اوپر نظر پڑی، اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی گزن نہیں ہے۔ تو اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے پکارا اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں آگ سے تو بچا لیا ہے، کیا تم اس آگ سے باہر بھی نکل سکتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چل کر صحیح سلامت اس آگ سے باہر نکل آئے۔ تو اس وقت کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نمرود نے پھر کہا کہ میں تمہارے رب کے لیے قربانی کروں گا، مگر جو اس کے پیروکار تھے، جو وزراء وغیرہ تھے، انہوں نے پھر اس کو تیش لائی کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے، تم خود رب ہو، تم رب چھوڑ کے بندہ بن جاؤ گے۔ تو اس نے جو ایمان کی طرف اس کا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ معجزہ دیکھ کے تھا، وہ پھر رک گیا، اور اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایمان کی طرف نہیں آیا۔ تو یہ جو واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی وہاں سے، اور پھر آپ نے دوبارہ ہجرت کی اور آپ نے کنعان میں جا کے پہلے سکونت کی، اور وہیں پر آپ کی آل اولاد ہوئی، اور وہاں سے پھر جب کنعان میں، یہ کنعان وہ علاقہ ہے جہاں بیت المقدس ہے، جو اس وقت اسرائیل میں فلسطین کا جو ایریا ہے، فلسطین بنیادی طور پہ اس کو جا کے آپ نے آباد کیا۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کا آیا، تو پھر آپ نے ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کی طرف بھی ہجرت کی۔ جب آپ مصر میں پہنچے تو مصر میں وہاں کے فرعون کا اپنا ایک نظام تھا، اس نے کوشش کی کہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، جو حضرت سارہ سلام اللہ علیہ تھی، تو ان کا ایک نظام تھا کہ اس نے وہ جو بھی خواتین آتی تھی ان کو اپنے حرم میں لینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے وہ کوشش کی، اللہ کی طرف سے ناکام ہوا، اور جب وہ ناکام ہوا تو اس نے حضرت سارہ کی جب کرامات دیکھیں کہ تو میں مذکور ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ مختصر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت ہاجرہ جو اس کی ایک بیٹی تھی کتابوں میں مذکور ہے، وہ ان کی خدمت کے لیے، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ان کو پیش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ تھیں حضرت سارہ، تو حضرت ہاجرہ اپنی بیٹی کو کتب میں مذکور ہے کہ فرعون جو بادشاہ تھا مصر کا اس وقت، اس نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اور بعد ازاں حضرت ہاجرہ سے، چونکہ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی ہو رہی، تو حضرت سارہ کی اجازت سے یا ان کی رضامندی سے پھر جو حضرت ہاجرہ تھیں ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی جو اولاد حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ان کو، حضرت ہاجرہ کو، پھر وہاں سے یہاں مقیم تھے مصر میں یا فلسطین میں، وہاں سے ہجرت کر کے ان کو آ کے مکہ عرب میں، حجاز میں آ کے چھوڑا، جو مکہ کی سرزمین تھے، وہ اس وقت ایک بے آباد اور ویران جگہ تھی، تو وہاں اللہ کے حکم سے انہیں وہاں چھوڑ کے وہ واپس چلے گئے۔ وہاں کیا واقعات ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں کے تذکرے میں ہم انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس چلے گئے، اور پھر آپ کا آنا جانا ہوتا تھا
حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے، حضرت ہاجرہ سے ملنے کے لیے آپ آتے۔ پھر آپ نے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبے کی بھی تعمیر نو کی، اور کعبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو بنیادیں تھیں وہ آپ کے لیے واضح کی، اور پھر کعبے کی جو تعمیر جو ظاہر حضرت آدم کے وقت سے ہی کعبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر یہاں زمین پر جو تھا وہ کعبہ ہی تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ طوفان نوح کی وجہ سے وہ اس کی تعمیر ختم ہو گئی تھی، اس کی بنیادیں بھی غائب ہو گئی تھی، تو حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنیادوں کو دوبارہ آپ واضح کیا۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ جو آپ کی اولاد جو دوسری تھی حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد، وہ حضرت سارہ سے آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پھر آپ کی عمر میں ہی شادی ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، دوسرا جو نام، اور حضرت یعقوب کی اولاد سے بنی اسرائیل جنہیں ہم کہتے ہیں، حضرت وہ جتنے بھی انبیاء ہیں یا جو قوم ہے بنی اسرائیل، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو پھر آگے جتنے بھی انبیاء جن کا ذکر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سوائے ان انبیاء کے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، حضرت لوط علیہ السلام، یا پھر اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، حضرت شیث علیہ السلام تھے۔ تو پہلے جن انبیاء کا چند کا ذکر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یسوع علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، جو حضرت اسرائیل یعنی کہ حضرت یوسف کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آ کے آباد ہوئے، اور آپ کی اولاد سے حضور علیہ السلام پھر پیدا ہوئے، جبکہ حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوا۔ حضرت اسماعیل نبی تھے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام ختم الانبیاء اور آخری نبی خاتم النبیین بن کر آئے، اور اس عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام کے دور تک حضرت اسماعیل کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور انہی کی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہی بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی لڑی میں سے تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حضور علیہ السلام کے جد امجد تھے، تمام انبیاء کے والد تھے، ان کا ذکر آج ہم نے کیا کہ ان کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں انہوں نے سفر کیا۔ انہوں نے پھر کعبے کی تعمیر کی، اور کعبے کی تعمیر کرنے کے دوران جو واقعات ہوئے قرآن مجید میں، آپ نے جب کعبے کو کھڑا کیا، کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے، تو وہاں پھر آپ نے دعا مانگی، اور وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگی کہ اللہ ہم کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہاں پر انہوں نے دعا مانگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے کہ اللہ میری جو اولاد ہے اس اولاد کو نیکی کا پیروکار بنا، اور اس اولاد میں نیکی کو ہمیشہ قائم رکھ، اور اس اولاد کو دنیا کا اور انسانیت کا امام بنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ کھڑے دعا کر رہے تھے، دراصل یہ دعا آپ یہ سمجھیں کہ حضرت اسماعیل چونکہ جو ساتھ تھے، تو یہ دعا بعثت مصطفیٰ کی دعا تھی، یہ ولادت مصطفیٰ کی دعا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہ کہہ رہے تھے کہ میری نسل میں امامت یقدار ہو، اور امامت میری نسل میں قائم اور دائم رہی، یہ دراصل حضور علیہ السلام کی پیدائش کی اور حضور کی نبوت کی اور آپ کی آل میں حضور کی پیدائش کی دعا تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں قبول کی۔ اور پھر جب وہیں پر جب آپ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، تو جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کر رہے تھے، اس کے بارے میں روایات یہ ملتی ہیں کہ وہ پتھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یا آپ کے معجزے کے طور پر جو دیواریں اوپر ہوتی تھیں، تو وہ پتھر بھی اوپر ہوتا تھا، اور وہ پتھر اتنا نرم تھا کہ آپ کے قدم مبارک کا نشان اس کے اوپر ثبت ہو گیا، اور اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور وہ مقام ابراہیم جو ہے وہ آج بھی کعبے کے سین میں ایک پتھر کی صورت میں ایک سنہری جالی کے اندر موجود ہے۔
اور اس مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم بھی فرمایا کہ جب کبھی تم طواف کرو حج کا یا عمرے کا تو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی کہ وہاں پر نماز ادا کرو، اور جتنے بھی زائرین کعبہ ہوتے ہیں، طواف کرنے والے ہوتے ہیں، حج عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ طواف کے اختتام پر مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تابع داری میں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ تو وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی اور حضور علیہ السلام کی پیدائش کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ قائم کر دیا، ثابت کر دیا، زندہ کر دیا، اس کو کعبے کے صحن میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا اور اس کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے جو کعبے میں موجود ہے۔ ویسے تو کعبہ خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور آگے حضرت اسماعیل کے ذکر میں ہم بات کریں گے کہ زمزم بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یادگار ہے، قربانی بھی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو یادگار، زندہ ایک یادگار جو مقام ابراہیم کی صورت میں کعبے کے صحن میں موجود ہے، یہ بڑی منفرد اور انفرادیت کی حامل ہے۔ آپ کبھی جب کبھی آپ جاتے ہوں گے یا جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ اس مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے اس میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان اسی طرح موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک ذکر ہم نے کیا۔ میلاد مصطفیٰ کے اس موقع پر آپ کے خاندان اور آپ کے آباء و اجداد کے ذکر میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر کریں گے، اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد تھے، ان تک جو بھی کتب میں نام آپ کے خاندان میں مذکور ہیں ان کا مختصر ذکر کریں گے، اور پھر آخر میں ہم حضرت جب عبداللہ کا ذکر کریں گے تو پھر حضور علیہ السلام کے جو چچا تھے ان کا بھی ذکر کریں گے، جو آپ کی پھوپھیاں ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے، جو آپ کی چچا داد تھے ان کا بھی ذکر کریں گے، آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر کریں گے، اور حضور کے خاندان کا بھی پھر مکمل ذکر کریں گے کہ حضور علیہ السلام کا خاندان کون تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، میلاد کے موقع پہ ان کے خاندان کا بھی ہم ذکر کریں۔ تو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا پروگرام تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل اور آپ کے خاندان کے دیگر افراد اور آباء و اجداد کا ذکر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا رسول